رسول اسلام ہمیں با اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ میں خوش اخلاق کافر کو بد اخلاق مسلمان سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ کافر ہے خوش اخلاق ہے، مسلمان ہے بد اخلاق ہے، مجھے ایسا مسلمان نہیں چاہیے۔ اسلام دین علم ہے، دین معرفت ہے، دین حکمت ہے، دین بصیرت ہے، دین آگاہی اور دین شعور ہے، لیکن کیا اسلام علم کے زور پہ پھیلا ہے؟ نہ، اسلام نتیجہ ہے اخلاق مصطفیٰ کا اور کردار مصطفیٰ کا۔ آج مسلمانوں کے اجتماعی رویے دیکھ لیجئے، اپنے سماجی رویے آپ کے سامنے، آپ ملتان کے اہل علم، اہل معرفت، علم دوست، دانش پسند افراد جو تشریف فرما ہے، اگر آپ کی موجودگی میں آپ کے شہر کی کسی مسجد، عبادت گاہ میں، امام بارگاہ میں کوئی شخص آپ کے سامنے مسجد یا امام بارگاہ کے اندر تھوک دے، مجھے بتائیے آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ کیا کریں گے؟ اگر آپ نے ہاتھ نہ اٹھایا تو کم سے کم اسے بازو سے پکڑ کے مسجد امام بارگاہ سے باہر نکال دیں گے۔ اب سنیں رسول کا اخلاق کیا ہے۔ فریقین کی کتب میں یہ روایت موجود ہے، آقا مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، صحابہ کرام کو دین کے معارف سکھا رہے ہیں، اسی دوران میں ایک عرب بدو مسجد میں داخل ہوا، کسی کا بھڑکایا ہوا، اور پیغمبر کے سامنے آ کر اس نے خود کو عریان کیا، بے لباس کیا، اور مسجد کے صحن میں کھڑے کھڑے اس نے پیشاب کر دیا۔ صحابہ کرام کو بہت غصہ آیا، کسی نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں ہم اس کی گردن اڑا دیں۔ فرمایا نہ، تم بیٹھے رہو، خاموش رہو، تم میں سے کوئی بھی اس عمل کا جواب نہیں دے گا، میں خود جواب دوں گا۔ یہاں تک کہ جب وہ یہ گستاخی کر چکا، اب دیکھ رہا ہے کہ کیا کریں گے مسلمان، کیا کریں گے پیغمبر۔ کچھ دیر کے بعد پیغمبر اٹھے اور ابو ذر کو آواز دی، فرمایا اے ابو ذر جائیے پانی کا کوزہ لے کے آئیے۔ ابو ذر گئے، پانی لے کے آئے، اور پیغمبر نے اس جگہ کو خود پاک کرنا شروع کیا۔ اور وہ عرب بدو جس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، کافی دیر تک حیران پریشان سراپا حیرت بنا ہوا ٹکٹکی باندھے رسول اسلام کی طرف دیکھتا رہا کہ اتنا عظیم اخلاق جس کا کبھی سوچا نہیں تھا۔ کچھ دیر ٹکٹکی باندھے رسول اسلام کو دیکھتا رہا، پھر آنکھیں برسنا شروع ہوئیں، آگے بڑھا، دست ادب جوڑ دی اور پیغمبر کے قدموں پہ گر گیا، کہا آقا مجھے معاف کر دیجئے، آج واقعاً مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے کہ سوائے اللہ کے بھیجے ہوئے کے کسی کا اخلاق اتنا بلند نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ ہمیں با اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں، رسول اللہ اپنی امت کو حساس دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج جو بے حسی پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں، دوسروں کی توقیر، دوسروں کا ادب، دوسروں کا لحاظ، دوسروں کا خیال۔ پیغمبر نماز جمعہ پڑھا رہے ہیں مسجد نبوی، ہزاروں صحابہ کرام پیغمبر کے پیچھے کھڑے ہیں، پیغمبر نے نماز شروع کی، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ جمعہ شروع کی، لیکن کیا ہوا کہ سورہ جمعہ کو چھوڑ دیا اور ایک مختصر سورہ پڑھا، پھر تفصیلات کو، مستحبات کو چھوڑتے چلے گئے، دوسرے رکعت میں سورہ منافقون کو بھی چھوڑا، جلدی جلدی نماز مکمل کی، اور عبداللہ ابن مسعود جو پہلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے پیغمبر کے پیچھے، جیسے ہی پیغمبر نے نماز ختم کی، عبداللہ ابن مسعود آگے بڑھے کہ یا رسول اللہ کیا طبیعت ناساز ہے، بیمار ہے؟ فرمایا نہ ٹھیک ہوں۔ کہا اگر آپ بیمار نہیں ہیں تو پھر کیا بات ہے، نہ سفر ہے، نہ جنگ ہے، نہ بارش ہے، نہ آندھی ہے، نہ طوفان ہے، نہ کوئی اور پریشانی ہے، تو پھر آج آپ نے نماز کو اتنا مختصر کیوں کر دیا؟ فرمایا عبداللہ سن نہیں رہے تھے ایک بچے کے رونے کی آواز؟ اس لیے کہ اس وقت خواتین بھی آتی تھی مسجد میں، نماز پڑھتی تھی، ایک طرف حجاب لگا دیا جاتا تھا پردہ، اور پیچھے مردوں سے پیچھے خواتین، اور کسی خاتون کا بچہ نماز کے دوران رو پڑا اور پیغمبر نے نماز مختصر کر دی، اور کیا فرمایا؟ عبداللہ سن نہیں رہے تھے ایک بچے کے رونے کی آواز؟ جب تک وہ بچہ روتا رہتا اس کی ماں کا دل بے قرار رہتا، اور اسلام ایک ماں کے دل کو قرار دینے کے لیے آیا ہے، اس کی روح کو بے چین کرنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔
یہ رسول اسلام کا کردار ہے. یہاں تک کہ بچے حساسیت خود جانوروں کے ساتھ. یہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص سفر حج میں، مسلمان یہی سمجھتا ہے کہ شاید تسبیح گھمانے میں بہت ثواب ہے، یہی عبادت ہے، سجدے کرو بہت ثواب ہے، نمازیں پڑھو، حج کرو. نہ، روح دین کیا ہے جو اسلام نے، پیغمبر اسلام نے سمجھایا. آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سفر حج میں اپنی سواری کو تھکا دے، تازیانے مارے، نہ صرف اپنی سواری کو تھکا دے، تو نہ اس کا حج قبول ہوگا، نہ عدالت میں اس کی گواہی کو قبول کیا جائے گا. چونکہ اپنے جانور پر یہ ظلم کر کے اسے تھکا کے یہ قسی القلب بن چکا ہے، سخت دل ہے، اب اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، اس کا حج قبول نہیں ہوگا. پیغمبر مسجد نبوی میں وضو فرما رہے ہیں اور ایک بلی ہے سامنے کھڑے پیغمبر کی طرف دیکھ رہی ہے. حضرت نے محسوس کیا پیاسی ہے، جو وضو کا پانی تھا وضو بیچ میں چھوڑا اور پانی اٹھا کے اس کے سامنے رکھ دیا. پھر سے پانی منگوایا، وضو کیا. انسان، جانور، حتیٰ نباتات کے ساتھ پیغمبر کا تعلق کیا ہے؟ اپنے جوان صحابی کے ساتھ گزر رہے ہیں کھیتوں کے درمیان میں سے، پودے لگے ہوئے ہیں، درخت ہیں، گزر رہے ہیں. جیسے عام طور پہ بچے جوان ایسا کر جاتے ہیں اور شعور نہیں ہوتا. آپ کا جوان صحابی آپ کی باتیں سن رہا ہے، کبھی آپ سے بات پوچھتا ہے، چل رہا ہے آگے. چلتے چلتے بے خیالی میں اس نے کسی درخت کا، پودے کا ایک پتا توڑا اور توڑنے کے بعد باتیں کرتے اس کو مسل کے پھینک دیا. اور جب پھینکا تو رسول اسلام چلتے وہ رک گئے کہ میرے صحابی یہ تو نے کیا کیا؟ صحابی متوجہ بھی نہیں ہوا کہ میں نے کیا کیا. کہا میں نے تو کچھ نہیں کیا. کہا غور کرو تم نے کیا کیا. پھر اسے یاد آیا کہ میں نے ایک پتا توڑا. کہ یا رسول اللہ میں نے ایک پتا توڑا اور تو کچھ نہیں کیا. فرمایا اے میرے صحابی کیا تو یہ سمجھتے ہے کہ تو نے صرف ایک پتا توڑا؟ کہا یا رسول اللہ. کہا نہ میرے صحابی، تو نے ایک ایسی زبان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جو زبان 24 گھنٹے اپنے اللہ کی تسبیح، بندگی اور عبادت میں مصروف رہتی تھی. یہ رسول اسلام کا انداز ہے، یہ رسول اللہ کا اخلاق ہے جمادات کے ساتھ. ایک صحابی مر گئے، قبر پہ بیٹھے، نماز جنازہ ہو چکا، قبر میں اتار چکے اور قبر تیار ہے، لیکن پیغمبر کیا کر رہے ہیں؟ قبر کی مٹی کو کبھی ایک طرف سے اپنے ہاتھوں سے مسطح کرتے ہیں، درست کرتے ہیں، مساوی کرتے ہیں، پھر اٹھ کے دوسرے کونے میں چلے جاتے ہیں. اور صحابہ کرام جو جنازہ پڑھ چکے ہیں اور قبر میں صحابی کو اتارا جا چکا ہے، دفن ہو چکے ہیں صحابی، تو یہ انتظار میں کہ رسول اللہ آئیں تو پھر مدینے کی طرف جائیں. لیکن رسول کافی وقت لگا دیا. تو صحابہ کرام نے اپنے درمیان میں سے ایک صحابی کو اٹھایا کہ جا کے رسول اللہ سے کہیں کہ مرنے والا مر گیا، کیا فرق پڑتا ہے اس کے قبر کی مٹی کو برابر کیا جائے، مسطح کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ حضرت نے کیا جواب دیا کہ میرے صحابی جا کے اپنے دوستوں کو بتاؤ، میرا اللہ یہ چاہتا ہے کہ اگر مٹی کے اوپر بھی ہاتھ استعمال کرو تو سلیقے کے ساتھ استعمال کرو. رسول اللہ ہمیں حساس دیکھنا چاہتے ہیں، با اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں، با سلیقہ دیکھنا چاہتے ہیں، نرمخو دیکھنا چاہتے ہیں. اسلام میں خشونت کی گنجائش نہیں ہے. اسلام میں شدت پسندی، سختی، متعصبانہ رویہ، دہشت گردی، قتل و غارت گری، اسلام میں ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے. یہ اجنبی پودا کہاں سے آیا؟ رسول رحمت کا یہ دین نہیں ہے. کسی کی بات کو برداشت نہ کرنا، کسی کا گریبان چاک کرنا، یہ کافر کافر کے نعرے، یہ دوسروں کے اوپر اپنی رائے اور آراء کو مسلط کرنے کی کوشش کرنا، دھمکیاں دینا، یہ خشن ترین زبان استعمال کرنا، یہ قتل و غارت گری، یہ دھماکے مسجدوں میں، عبادت گاہوں میں، یہ کہاں سے آئے اسلام میں؟ یہ رسول اسلام کا مزاج نہیں ہے. اور آقا نے اپنی زندگی میں سمجھایا، بتایا کہ اسلام کیا ہے. اسلام میں یہ اجنبی پودا کہاں سے آیا؟ اسلام کے حسین چہرے پر یہ کلنک اور یہ بدنما داغ کس نے لگایا؟ اور اسلام کے حسین چہرے سے یہ سیاہی کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ ایک مرتبہ پیغمبر ہزاروں صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں اور ایک عرب بدو آیا غصے میں، آ کر آپ کی توہین شروع کر دی
اور توہین کرتے کرتے اس نے پیغمبر کو گالیاں دینا شروع کر دی، ناسزا باتیں کہنا شروع کر دی۔ ایک صحابی کو غصہ آیا کہ یا رسول اللہ اجازت دے میں اس کا سر کاٹ دوں۔ فرمایا نہ، خاموش رہو، اسے بولنے دو، یہ کہتا ہے، کہنے دو۔ کافی وقت گزر گیا، یہاں تک کہ توہین کرتے کرتے تھک گیا، بہت دیر تک گالیاں دیتا رہا، پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتا رہا۔ جب پیغمبر نے کوئی جواب نہ دیا، کچھ دیر تو پیغمبر کو دیکھتا رہا، پھر اٹھا اور چل پڑا، مسجد سے باہر نکلنے لگا۔ جیسے یہ دروازے کے قریب پہنچا، اب لبہائے ختمی مرتبات میں جنبش پیدا ہوئی اور ارشاد فرمایا اقطعوا لسانہ، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ کہاں سے آئی اسلام میں دہشت گردی، اور کیسے ہم اسلام کے حسین چہرے سے کلنک کو، اس بدنما داغ کو دور کر سکتے ہیں۔ جیسے یہ شخص عرب بدو گستاخی کرنے کے بعد دروازے کے قریب پہنچا، حضرت کے لبوں میں جنبش پیدا ہوئی، فرمایا اقطعوا لسانہ، اس شخص کی زبان کاٹ دو۔ ایک تلوار نیام سے نکلی جو بہت کم نکلتی تھی، اسلام کی 83 جنگوں میں کبھی توفیق نہیں ہوئی، کوئی کافر نہیں مرا اس تلوار سے، لیکن آج ظاہر ایک مرتبہ چلی تھی جنگ خندق میں، جب امیر المومنین عمرو ابن عبدود کو قتل کر چکے تو اس کے ساتھ آنے والا اس کا عزیز خوف کی وجہ سے خندق عبور کر کے بھاگا، خندق کی طرف بھاگا۔ تو کسی صاحب نے سوچا کہ چلو بہتی گنگا میں ہم بھی ہاتھ دھو لیں، تو گھوڑا دوڑایا تاکہ میرے بھی حصے میں ہی کارنامہ آ جاؤ، میں بھی کہہ سکوں کہ ایک کو علی نے مارا، ایک کو ہم نے مارا۔ اور جب گیا پیچھے تو وہ جو بھاگ رہا تھا اس نے یہ سوچا کہ علی تو کبھی بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کرتے، چونکہ جو بھاگ رہا ہے وہ علی سے زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے، اور یہ ممکن نہیں کہ کوئی علی سے مانگے اور علی عطا نہ کرے۔ تو علی کا تو یہ مزاج نہیں ہے، تو پھر کون میرے پیچھے آ رہا ہے؟ صرف دیکھنے کے لیے کہ کون آ رہا ہے۔ اس نے گھوڑے کو ذرا سا موڑا، اور جو پیچھے جا رہا تو اس نے سمجھا شاید یہ تو اب لڑائی کے لیے تیار ہو رہا ہے، اس نے خود اپنا گھوڑا موڑا اور کہاں پہنچا؟ رسول اسلام کے پاس۔ زندگی میں کوئی ایک کافر، آپ کتابیں اٹھا لیجئے، کسی کتاب میں کوئی روایت ایسی نہیں کہ کسی ایک کافر کو ان 83 جنگوں میں اس شخص نے قتل کیا ہو۔ لیکن جیسے ہی آج پیغمبر نے فرمایا اقطعوا لسانہ، اس کی زبان کاٹ دو، اب ایک مرتبہ تلوار نیام سے نکلی اور یہ دوڑتے ہوئے صاحب پہنچے اس کے پاس قتل کرنے کے لیے۔ جیسی تلوار چلانے لگے، سامنے سے علی ابن ابی طالب تشریف لا رہے تھے۔ فرمایا رکو رکو، ٹھہرو، کیا کرنے لگے ہو؟ کیسے قتل کروں گا؟ کہ کیوں قتل کرو گے؟ کہ پیغمبر نے فرمایا۔ کہ کیا فرمایا پیغمبر نے؟ کہ پیغمبر نے فرمایا اقطعوا لسانہ، اس کی زبان کاٹ دو، تو میں اسے قتل کروں گا اور زبان کاٹوں گا تاکہ رسول اسلام کے حکم کی تعمیل ہو سکے۔ فرمایا کیوں کہا پیغمبر نے؟ کب اس نے آ کے گالیاں دی، توہین کی، جسارت کی، اور جب یہ پلٹا دروازے کی طرف بڑھا تو رسول نے یہ فرمایا۔ ایک مرتبہ امیر المومنین متوجہ ہوئے، آگے بڑھے، کہا اچھا تم پیچھے ہٹو، میں خود دیکھتا ہوں۔ اب آگے گئے اور اس شخص کے چہرے کو بغور دیکھا، چہرے پر فقر کی اور افلاس کی ساری داستان درج تھی، آنکھیں دسی ہوئی، چہرے کا رنگ زرد، ہونٹ خشک۔ ایک مرتبہ علی نے جب اس عرب بدو کا چہرہ دیکھا، دیکھنے کے بعد فرمایا اللہ کا حاجہ، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اور رسول کیا پیغام دے رہے ہیں کہ یہ اسلام میں شدت پسندی آئی کہاں سے اور اس کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ جیسے علی ابن ابی طالب نے عرب بدو کا چہرہ دیکھا، دیکھنے کے بعد فرمایا اللہ کا حاجہ، کچھ ضرورت ہے، پریشانی ہے، کچھ چاہیے؟ جیسے علی ابن ابی طالب نے یہ بات کہی، کہا ہاں اسی بات کا تو دکھ ہے، یہ شخص کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، خود عیاشی کر رہے ہیں اور ہمارے گھروں میں فاقے ہیں۔ کہا ایسا نہیں ہے جو تو سوچ رہا ہے، اگر ابھی تو میرے ساتھ پیغمبر کے گھر میں چلا جا تو دیکھے گا کہ پیغمبر کی زندگی میں تم سے زیادہ فقر ہے، اور جہاں تک تمہاری پریشانی کا تعلق ہے تمہیں رسول کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کرنا چاہیے تھا، اگر وہ تمہاری مشکل کشائی نہ کرتے پھر تمہیں غصہ ہونا چاہیے تھا، اور اب جب کہ تم نے اپنی مشکل مجھے بتائی، امیر المومنین نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، درہم و دینار کی ایک تھیلی نکالی کہ یہ لے جاؤ، اور یہ میری طرف سے نہیں ہے،
میرے آقا میرے سردار محمد مصطفیٰ کی طرف سے. جیسی اس کی پریشانی دور ہوئی، غلط فہمی دور ہوئی، وہی جو کچھ دیر پہلے تک پیغمبر کی شان میں گستاخیاں کر رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا، غلط فہمی دور ہونے کے بعد ایک مرتبہ پیغمبر کی تعریفیں کرنا شروع ہوا. کتنے کریم ہیں، کتنے سخی ہیں کہ جن کے مکتب کے پیروکار بن مانگے عطا کرتے ہیں. وہ چلا، لیکن جو قتل کرنے کے لیے تلوار لے کے آیا تھا تاکہ زبان کاٹ کے پیغمبر کے پاس پہنچے، یہ غصے میں پلٹا پیغمبر کی طرف، اور پیغمبر کے پاس پہنچ کر علی ابن ابی طالب کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے جس شخص کی زبان کاٹنے کا حکم دیا تھا علی نے اسے مالا مال کر دیا. جیسے پیغمبر نے سنا مسکرائے، فرمایا ہاں میں بھی تو یہ چاہ رہا تھا. میں بھی تو یہی چاہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو فرمایا تھا کہ اس کی زبان کاٹو. کہ تو علی نے زبان کاٹ دی. کہ کیسے؟ کہ ایسے کاٹی کہ اب جب تک یہ شخص زندہ رہے گا کبھی میری توہین اور گستاخی نہیں کرے گا. تو کلام ایک ہے، فرمان ایک ہے، حدیث ایک ہے، لیکن ایک کیا سمجھا اور دوسرا کیا سمجھا. جب ایک نے یہ جملہ سنا تو تلوار لے کے چل پڑا زبان کاٹنے کے لیے، اور دوسرے نے کیا کیا؟ تو نتیجہ کیا ہوا کہ اگر ہم نے کلام خدا اور کلام رسول کو علی اور علی کی اولاد کی زبان سے سمجھا تو یہ دین ہمارے لیے رحمت بن جائے گا، اور اگر ہم نے اس دروازے کو چھوڑ کر کہیں اور سے کلام خدا اور کلام رسول کو سمجھنے کی کوشش کی تو یہی دین ہمارے لیے مصیبت بن جائے گا، یہ دین ہمارے لیے دہشت گردی بن جائے گا. کون ہے حسن مجتبیٰ؟ یہ کردار مصطفیٰ